باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ یہ قرآن کریم کے 27ویں پارہ میں سورہ طور کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیے، کیونکہ آپ اللہ کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ کافی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے، مجنون، دیوانہ۔ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھری پڑی ہے، لیکن وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ مجنون کہتے تھے۔ وجہ بس یہی ہے کہ اگر دیوانہ مجنون پاگل نہیں کہیں گے تو پھر ان کی بات ماننی پڑے گی، بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہر وقت ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے اور مرتے وقت اسی کلمہ کو پڑھ کے مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ مرتے وقت کلمہ پڑھنا بولے تو زندگی میں بہت محنت کرنا پڑے گا، ایسے ہی کلمہ نہیں آتا ہے۔ اندر سے فکر ہو، تڑپ ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، شریعت سے لگاؤ ہو، زندگی اس پر گزارا ہو، تکلیف مصیبتیں کاٹی ہو، دین کی خاطر، کھانا کھانے کے لیے نہیں، دین کی خاطر تکلیفیں اٹھایا ہو، ایسے لوگوں کو مرتے وقت کلمہ پڑھ کے مرتے ہیں۔ زندگی تو کیسے بولے ویسے گزار دیے، سوچیں کہ کلمہ پڑھ کے مرے گا تو آسان نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ زبان ہے کیسا بولے ویسا بول دے، کسی کو اٹھ پٹانگ نہیں بولنا ہے، بڑا خطرناک چیز ہے۔ کسی کو برا کہنے سے چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہم یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھنا ہم کو کب اور کس وقت اور کس حالت میں کام آئے گا، اس کا جواب حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں، جب تو نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا تو اقرار کر دیا، تو مدعی بن گیا توحید کا کہ اللہ کے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ اب کہا جائے گا بتا کوئی تیرا گواہ بھی ہے؟ وہ گواہ کیا ہے؟ حکم ماننا، ممنوعات سے باز رہنا، مصیبتوں پر صبر کرنا اور تقدیر کے سامنے گردن جھکا دینا، یہ اس دعوے کے گواہ ہیں۔ اور یہ بھی حق تعالیٰ کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے بغیر قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ کوئی قول قبول نہیں ہوتا بغیر عمل کے، اور کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا بغیر اخلاص اور سنت کی موافقت کے۔ فیوض یزدانی صفحہ نمبر 31 مجلس نمبر 2، یہ فیوض یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اس میں لکھا انہوں نے کہ جب تو نے کلمہ پڑھ دیا تو توحید کا مدعی بن گیا۔ اب کہا جائے گا کہ بتا تیرا گواہ کون ہے؟ وہ گواہ کیا ہے؟ گواہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اسے رک جانا، مصیبت آئے تو صبر کرنا، تقدیر کے سامنے گردن جھکا دینا۔ یہ جو تو دعویٰ کیا ہے نا کہ میں مسلمان ہوں، اس کے یہ گواہ ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر رہا ہے تو اخلاص ہونا اور سنت کے مطابق ہونا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجھ پر افسوس ہے، تیری زبان مسلمان ہے مگر دل مسلمان نہیں ہے، تیرا قول مسلمان ہے مگر عمل مسلمان نہیں،
تو اپنی جلوت میں مسلمان ہے، جلوت بولے تو لوگوں کے سامنے، جلوت بولے تو لوگوں کے مجمع میں، تو اپنی جلوت میں مسلمان ہے مگر خلوت میں مسلمان نہیں۔ فیض یزدانی صفحہ نمبر 36 مجلس نمبر 3، یہ کتاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ بتا رہے ہیں کہ تو زبان سے مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مگر دل مسلمان نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے اس میں۔ تیرا قول مسلمان ہے، بات تو مسلمان والی کرتا ہے، فعل مسلمان نہیں، کامہ دیکھو تو ڈھینا چمبارہ کے ناد ہے۔ تو اپنی جلوت میں مسلمان ہے، لوگوں کے سامنے اچھا دیندار پرہیزگار متقی بن کے پھرتا ہے مگر خلوت میں مسلمان نہیں، اندر گیا تو گھر میں ہے، کچھ نہیں، چڈی میں ہے بس، یہ گھڑگا تک چھپا کے یہاں سے یہاں تک باہر بھی رہنا فرض ہے، اندر گھر میں تو وہاں بھی فرض ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم گھر میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو ننگے پھر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل اللہ سے بھی شرم کرنا ہے۔ بہرحال یہ تو ہو گیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قرآن کریم کے 26ویں پارہ میں سورہ فتح کے 4تھے رکوع میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار الی آخری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کافروں نے کہہ دیا تھا ایک بار، قرآن شریف میں آیت موجود ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ کافر لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کافر لوگ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، تو رسول ہے ہی نہیں، اصل تجھے اللہ نے رسول بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو جلال آ گیا، اللہ کو جلال آ گیا کہ میرا رسول ہے، میرا آخری نبی ہے، میرا چہیدہ ہے، دلارا ہے، پیارا ہے، یہ لوگ اتنا پریشان کر رہے ہیں، کہہ رہے تو رسول ہی نہیں ہے۔ کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہا ہے، قسم ہے قرآن حکیم کی آپ رسول میں سے ہیں۔ پھر آگے کچھ دنوں کے بعد قرآن کی آیت نازل کیا محمد الرسول اللہ۔ کون کہتا ہے محمد اللہ کے رسول نہیں ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر نجد کی طرف روانہ فرمایا۔ اس لشکر کے لوگ قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ کر لائے جس کا نام ثمامہ بن اسال تھا، اور جو شہر یمامہ کے لوگوں کا سردار تھا۔ نجد جس کو آج کل جدہ کہتے ہیں، وہاں کا یہ آدمی تھا، ثمامہ نام تھا اور لوگوں کا سردار تھا۔ تو صحابہ نے اس کو پکڑ کے لایا اور مسجد کے ستون میں باندھ دیا، مسجد نبی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تو پوچھا ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ یا تو کیا خیال رکھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کس قسم کا سلوک کروں گا؟ ثمامہ نے کہا محمد میرے پاس مال و دولت ہے، اگر تم مجھ کو قتل کرو گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے جو خون بہانے کے سبب قتل کا مستحق ہے، یعنی مجھے قتل کر دو گے تو حق بنتا ہے، اس لیے کہ میں نے تمہارے لوگوں کا خون بہایا ہے، قتل کیا ہے کتنے آدمیوں کا۔ یا تم مجھ کو قتل کرو گے تو ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کا خون رائے گا نہیں جائے گا، دھمکی دے رہا ہے، مجھے قتل کر دو گے تو میرا خون بیکار نہیں جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، ڈرا رہا ہے۔ اگر معاف کر دو گے تو ایسے شخص پر معاف کرو گے جو شاکر ہے، قدردان ہے، یعنی اس کو تم کو بدلہ دیا جائے گا، ہم کو چھوڑ دو گے نا تو لاکھوں لاکھ روپیہ دے دیں گے، وہ لالچ دے رہا ہے۔ اگر تم مال کے خواہش مند ہو تو جو مانگو گے دیا جائے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ دوسرے روز اس سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں پھر وہی کہتا ہوں جو کہہ چکا ہوں، یعنی اگر انعام کرو گے، یعنی مجھ کو چھوڑ دو گے تو احسان و انعام کرو گے قدردان پر، اور اگر قتل کرو گے تو قتل کرو گے خون بہانے والے کو، اور اگر مال کے خواہش مند ہو تو جس قدر چاہو گے دیا جائے گا۔ اس روز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا ثمامہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہی بات ہے جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں، یعنی اگر بخشش کرو گے تو قدردان کو بخش دو گے، اور اگر قتل کرو گے تو خون بہانے والے کو قتل کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جس قدر مانگو گے دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا
سمامہ کو چھوڑ دو، ستون میں باندھ کے نہیں، کھول دو، اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ اس کو ستون سے کھول دیا گیا۔ وہ مسجد سے نکلا اور کھجور کے درختوں میں چلا گیا جو مسجد کے قریب تھے، وہاں غسل کر کے پھر مسجد میں آیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں، یعنی سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، روئے زمین پر تمہارے چہرہ سے زیادہ نفرت انگیز میرے نزدیک کوئی چہرہ نہیں تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ ساری دنیا کے چہروں سے مجھ کو زیادہ محبوب ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے نزدیک تمہارے دین سے زیادہ نفرت انگیز کوئی دین نہیں تھا، لیکن اب آپ کا دین سارے دینوں سے زیادہ مجھ کو پسند ہے، اور قسم ہے اللہ کی میرے خیال میں تمہارے شہر سے زیادہ نفرت انگیز کوئی شہر نہیں تھا، لیکن اب آپ کا شہر مجھے سارے شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ یا رسول اللہ، میں عمرہ کا ارادہ رکھتا تھا کہ آپ کے لشکر نے مجھ کو گرفتار کر لیا تھا، اب آپ مجھ کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی کہ اسلام قبول کرنے کے سبب اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور پھر حکم دیا کہ وہ عمرہ کر لے۔ پھر جب ثمامہ مکہ میں آیا تو کسی شخص نے اس سے کہا کہ تو بے دین ہو گیا ہے، تو ٹونڈا ہو گیا ہے، تو گمراہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، بددین نہیں ہوا ہوں، قسم ہے اللہ کی اب یمامہ سے تم کو ایک دانہ بھی گیہوں کا نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 حدیث نمبر 225، مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 603 حدیث نمبر 3764، مظاہر حق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 418۔ یہ ثمامہ رضی اللہ عنہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے آپ کی ہر چیز بری نظر آ رہی تھی، لیکن جب قریب آئے تو ہر چیز بھلی نظر آئی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ جن لوگوں کو برا سمجھتے ہیں دور سے آپ قریب جائیں، ان کے حالات دیکھیں تو انشاءاللہ اچھے نظر آئیں گے۔ یہ ثمامہ جو یہ نجد ہے نا، یا جدہ بولتے ہیں، یہاں سے مکہ میں گیہوں، چاول، دال یہ سب جاتا تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہی ہے، لیکن اس وقت ملک نہیں تھا، وہ سعودیہ ہی میں سب آتا تھا، نجد، جدہ، یمن، طائف سب ایک ہی میں تھا۔ اب تو مدینہ و مکہ کو الگ کیا جا رہا ہے، بہرحال الگ الگ ملک بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مکہ کے لوگوں سے کہ نجد سے ایک بھی گیہوں، چاول، دال کچھ نہیں آنے دوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دے، اور سارا کھانے پینے کی چیز وہیں سے یہاں آتا تھا، اور یہ بادشاہ ہے، پوزیشن والا آدمی، سردار ہے، تو لوگ ڈر گئے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ جب مکہ جاتے ہیں تو مکہ والوں نے ثمامہ سے کہا تو بے دین ہو گیا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ہر زمانہ میں باطل پرستوں نے حق پرست کو کہا ہے کہ تو بے دین ہو گیا ہے، اور یہی حالت آج ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے ایمان کی قدر کریں، کون کتنا ایمان پر چل رہا ہے، کتنا بچا رہا ہے، کتنا اس کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ صرف محبت کام نہیں آئے گی، آپ کو ساری دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو کلمہ پڑھتا ہو اور نبی سے دشمنی رکھے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شریعت پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، صرف نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، نبی کے خاندان سے محبت ہے، آل رسول سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، یہ ڈھونگ کام نہیں آئے گا، عمل بھی کرنا ہے۔ آپ کو مثال دے رہا ہوں، ابو طالب کا نام آپ نے سنا ہوگا، شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طیبہ ہیں۔ رشتہ داری کتنا قریب ہے، محبت اتنا کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہیں مکہ کے، نبی کو بچپن میں 8 سال 6 سال کی عمر میں اپنی گود میں رکھ کے فیصلہ سناتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کو انصاف کرتے ہیں، مکہ میں آرڈر جاری کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون تو بیٹھا تھا، ایسا سنا آپ نے کبھی زندگی میں کہ فیصلہ کرنے والا جج ہو، بادشاہ ہو، اور چھوٹا سا بچہ گود میں لے کے بیٹھتا ہو پارلیمنٹ میں فیصلہ کرنے؟ سنا ہے کبھی؟ یہ ابو طالب ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے بیٹھتے تھے، اپنے گود میں رکھتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے، لوگوں کو آرڈر دیتے تھے، انصاف کرتے تھے، اور لوگ پوچھتے بھی تھے کیا یاری، کیا ایسا کام کرتے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، بچے کو تھوڑا سائڈ میں رکھو، کہا نہیں ہو سکتا، نہیں
ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ محبت اتنا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اتنا کرنے کے بعد محبت کتنا ہے، محبت کتنا ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور گود میں ہیں۔ محمد کی وجہ سے ڈیٹینشن سینٹر میں رہے ہیں 3 سال ابو طالب، 3 سال۔ جیل کا باپ ہوتا ہے ڈیٹینشن سینٹر۔ جیل میں تو کھانا پانی ملتا ہے نا 2 وقت، دال اور چاول ہی صحیح، بس 2 وقت مل جاتا ہے، نہیں ڈیٹینشن سینٹر میں کیا بھی دیتے نہیں، ایسا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ محمد کی وجہ سے ابو طالب 3 سال رہے ہیں ڈیٹینشن سینٹر میں۔ اس کو اسلامی تاریخ میں کہا جاتا ہے شعب ابی طالب، یہ ابو طالب رہے ہیں۔ محبت بہت ہے لیکن قرآن پر ایمان نہیں ہے، انہوں نے قرآن پر ایمان نہیں لایا، اس لیے جنت سے محروم رہ گئے۔ تو کلمے کی اہمیت کو سمجھیں، کلمے کو پڑھیں، کلمے سے محبت رکھیں، کلمے کے تقاضے پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔